نہ مذاق اڑائے ایک قوم کسی قوم کا، عسا امید ہے، ان یکونوا خیرا منہم کہ وہ ان سے بہتر ہوں، ولا نساء من نساء اور نہ عورتیں عورتوں کا، عسا ان یکن خیرا منہن ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، ولا تلمزوا انفسکم اور نہ عیب لگاؤ اپنے نفسوں کو، ولا تنابزوا بالالقاب اور نہ بدنام کرو القاب میں، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت برا ہے، ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون اور جو توبہ نہ کریں وہی لوگ ظالم ہیں، یعنی جو ان کاموں سے باز نہ آئیں وہ ظالم ہیں۔ ایمان والوں کو خطاب ہے اور خطاب کر کے ان امور یا ان باتوں سے روکا جا رہا ہے جو ایمان کے منافی ہیں، جو فسق میں داخل ہیں، ایسے کام جن سے دلوں کے اندر فساد کے بیج بوئے جاتے ہیں اور جن بیجوں سے اگے ہوئے پودے سارے معاشرے کو زہر آلود کر دیتے ہیں۔ اگر اس کا سد باب نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جس وصف یعنی رحماء بینہم کی صفت سے ممتاز کیا ہے، چنا ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے اشداء ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، اور اس طرح دنیا کی زندگی بھی بے چینی بے سکونی کی وجہ سے جہنم بن جاتی ہے، اور نتیجتاً آخرت میں بھی انسان کو ہمیشہ کی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جن کے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا گیا ہے، ان کے لیے اب یہ زیبا نہیں کہ ایمان کے بعد فسق کے داغ دھبوں سے اپنے دامن کو آلودہ کریں، ایسی گھٹیا حرکات اختیار کریں کہ جس سے ان کی عزت اور وقار جاتا رہے۔ اس لیے لا یسخر نہ مذاق اڑائے، سین خیرے سخرا کسی کا عیب بیان کر کے اس کا مذاق اڑانا، جس سے کسی کو ذلیل کرنا حقیر کرنا مقصود ہو، مغلوب کرنے کا ارادہ ہو، اسی سے لفظ تمسخر نکلا ہے۔ قرطبی کہتے ہیں کہ کسی شخص کی تحقیر اور توہین کے لیے اس کے کسی عیب کو اس طرح ذکر کرنا جس سے لوگ ہنسنے لگے، یعنی کسی کا عیب اس طرح بیان کرنا کہ دوسرے لوگ ہنسنے لگے، اس کو سخریہ یا تمسخر یا استہزاء کہا جاتا ہے۔ اور یہ جیسے زبان سے ہوتا ہے ایسے ہی ہاتھ پاؤں سے بھی ہوتا ہے، یعنی باڈی لینگویج سے بھی سخریہ یا مذاق کیا جاتا ہے، جیسے کسی کی نقل اتاری جائے یا کسی کی طرف اشارہ کیا جائے یا کسی کی بات سن کر ہنسا جائے ٹنگ سلپ سے، یا منہ سے کوئی ایسا لفظ نکل جائے یا وہ صحیح طرح بولنے پر قادر نہ ہو، اس کی زبان میں توتلا پن ہو مثلاً۔ اسی طرح اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ دوسروں کو ہنسانے کی غرض سے کسی کی بات کی جائے ایسے انداز سے جس سے دوسرے ہنسیں۔ عمرو ابن شرحبیل کہتے ہیں کہ اگر میں کسی شخص کو بکری کے تھنوں سے منہ لگا کر دودھ پیتے دیکھوں، یعنی بچگانہ حرکت کرتے دیکھوں، اور اس پر مجھے ہنسی آ جائے، یعنی کسی کو میں دیکھوں کہ وہ یہ کر رہا ہے اور میں ہنس پڑوں، تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میں بھی ایسا ہی نہ ہو جاؤں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص کسی کے عیب پر، کمزوری پر، کوتاہی پر ہنستا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ خود اس عیب میں مبتلا نہ ہو جائے یا لوگ اس پر ہنس نہ چکے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کتے کے ساتھ بھی استہزاء کروں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں خود کتا نہ بنا دیا جاؤں۔ یعنی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ مجھے کسی کا مذاق اڑاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے ساتھ ایسا ہی نہ کیا جائے۔ تو یہ ہے مذاق کی حقیقت، یعنی صرف زبان سے ہی نہیں بلکہ باڈی لینگویج سے، جسمانی حرکات سے، مثلاً نقل اتار کے یا اشارے کر کے، کسی کے لباس پہ یا کسی کے کسی عمل پہ یا کسی کے نقص یا عیب کی طرف دوسروں کو متوجہ کر کے خود بھی ہنسنا اور دوسروں کو بھی ہنسانا۔ اور پھر فرمایا لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ اور یہاں قوم سے مراد کیا ہے؟ ایک تو معنی قوم کا قوم ہی ہے جس میں ہم عموماً نیشن جس کا ترجمہ کرتے ہیں، کہ قومی سطح پر بھی دوسری اقوام کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں، اور قوم میں پھر مرد، عورتیں، بچے سب شامل ہو جاتے ہیں۔
عسا ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو. کن سے؟ مذاق اڑانے والوں سے. آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں اور تقریباً ہر دور میں شیطان کا ایک بہت بڑا فتنہ قوم پرستی رہا ہے. اس نے انسانوں کو رنگ، زبان، برادری، نسل، خاندان، کنبے اور خاندانی حیثیت کے اعتبار سے بانٹا، گروہ بندیاں ہوئی. اور پھر ہوا کیا کہ جو ایک قوم یا ایک برادری یا ایک علاقے سے ہوا، وہ عموماً اپنے آپ کو اس کی طرف منسوب کر کے بڑی چیز سمجھتا ہے. مثلا مختلف ذاتیں یا نسلیں یا قومیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتی ہیں، اسی لیے وہ شادی بیاہ تک بھی دوسری قوم میں کرنا پسند نہیں کرتی. یہ قوم، کنبے، قبیلے تو پہچان کے لیے تھے، نہ کہ تکبر کے اظہار کے لیے یا بڑا بننے کے لیے اور یا دوسروں کو چھوٹا قرار دینے کے لیے. عام طور پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض برادریاں دوسری برادریوں کا مذاق اڑاتی. فلاں برادری سے ہو تم، فلاں گروپ سے ہو، فلاں کمیونٹی سے ہو، اس کمیونٹی کے لوگ تو ایسا اور ایسا کرتے ہیں. کچھ ان کے افعال یا کاموں کو بطور خاص مشہور کر دیا جاتا ہے نیگیٹو میننگ میں، اور پھر اس پر ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کو حقیر سمجھا جاتا ہے. کبھی ان کے لباس پہ، کبھی ان کی زبان پہ، کبھی ان کے رہنے سہنے کے سٹائل پہ، کبھی ان کے شادی بیاہ کے رسم و رواج پہ. یہ چیز ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے. ایمان والوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ کسی بھی قوم یا برادری یا خاندان یا کنبے یا قبیلے یا گروہ کے کسی کام پر ہنسے یا اس کا مذاق اڑائے یا اس کو گھٹیا سمجھے یا حقیر قرار دے، جس طرح کچھ دوسرے مذاہب میں ہے یا دوسرے علاقوں میں ہے. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوؤں میں جو ذات پات کا نظام ہے، اس میں برہمن اور شودر کی جو تقسیم ہے، اس بنا پر اپنے سے کم تر جن کو وہ سمجھتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں یا ان کو حقیر سمجھتے ہیں. اسی طرح یہود کے اندر بنی لاوی جو ہیں، عربوں میں قریش، یہ بڑے بڑے قبیلے اور بڑے بڑے نام سمجھے جاتے ہیں. اور پھر ان ناموں کے ساتھ ایک تقدس وابستہ ہو گیا. تم کون ہو؟ میں قریش سے ہوں. اور قریش سے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ پھر دوسروں کو آپ اپنے سے کم تر سمجھے. تو یہ بات جو ہے درست نہیں. کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. اب یہاں انڈیویجولز کی بات کی بجائے قوم کی بات کی گئی، کیونکہ قوم میں سب انڈیویجولز شامل ہوتے ہیں، قوم افراد ہی سے مل کر بنتی ہے. اور پھر وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. یعنی قوم میں خاص طور پر عورتوں کا ذکر الگ سے کیا گیا. مردوں، بچوں، بوڑھوں، جوانوں کو چھوڑ کر عورتوں کی بات خاص طور پر کی گئی، کیونکہ یہ عام مشاہدے کی بات ہے کہ اس فعل میں یا اس عمل میں عموماً عورتیں دوسروں سے ممتاز ہیں اور ایک مشغلے کے طور پر اس طریقہ کار کو بعض اوقات اختیار کرتی ہیں، یا ان کی طبیعت میں یہ چیز باقی افراد کی نسبت زیادہ ہے، اس لیے بطور خاص عورتوں کا ذکر کیا گیا. وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں. عسا، امید ہے، ہو سکتا ہے، ان یکن خیرا منہن، کہ وہ ان سے زیادہ اچھی ہوں، زیادہ بہتر ہوں. ایمان میں، نیک عمل میں، خیر اور بھلائی میں کچھ عورتیں دوسری عورتوں سے بڑھ کر ہوں، اللہ کے ہاں ان کا مقام زیادہ اچھا ہو، اللہ کی نظر میں محبوب ہو، اور تم ان کے رنگ یا شکل یا لباس یا رہن سہن کے انداز یا بولنے کے انداز پر مذاق کرو، تو اس طرح اللہ کے دوستوں کا مذاق اڑا کے اللہ تعالیٰ کو غضبناک کرنے کے مستحق ہو. بات یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کا یا ایک گروہ دوسرے گروہ کا مذاق کب اڑاتا ہے؟ اسی وقت اڑاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر خیال کرتا ہے، دوسرے سے اچھا جانتا ہے اور دوسرے کو اپنے سے حقیر اور کمتر سمجھتا ہے. حالانکہ ایمان اور عمل میں کون بہتر ہے اور کون نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے. یعنی مذاق اڑانے کا اصل سبب اور وجہ انسان کے اندر پایا جانے والا تکبر کا مادہ ہے، کیونکہ تکبر کی ڈیفینیشن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمائی کہ الکبر بطر الحق وغمط الناس. کبر یا تکبر حق کے انکار کا نام ہے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا یا حقیر سمجھنے کا. اور کبر یا تکبر کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اور اگر غور سے دیکھا جائے تو تکبر تمام خرابیوں کی جڑ، تمام اخلاقی برائیاں تکبر سے پھوٹتی ہیں. جب کسی کے دل کے اندر تکبر کا بیج پڑ جاتا ہے تو پھر ہر طرح کے کانٹے اگنے لگتے ہیں، کڑوے کسیلے پھل نکلنے لگتے ہیں اس شخص کے رگ رگ سے، ایک ایک شاخ سے. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک جیسا نہیں بنایا.
شکلوں کا اختلاف ہے، رنگوں کا ہے، بول چال کا ہے، سٹائل کا ہے، انداز کا ہے، رہن سہن کا ہے، کھانے پکانے، پہننے اوڑھنے، معاملات کرنے، اسی طرح سوچوں، نظریات، خیالات، بہت سی چیزوں میں ورائٹی ہے۔ ورائٹی میں ایک حسن ہے۔ یہ ورائٹی اس لیے نہیں کہ کچھ لوگ ایک حسن کا یا اعلیٰ درجے کا ایک خاص معیار قائم کریں، خود اس پر براجمان ہو جائے اور باقی سب کو نیچے گرا کے ان پہ ہنسیں۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ مثلا سفید رنگ کو اعلیٰ جانیں یا کسی خاص نسل کو یا کسی خاص قوم سے ہونے کو افضل قرار دیں اور باقی سب اس سے آپ کو چھوٹے نظر آئیں اور پھر آپ ان کا مذاق اڑائیں۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلی چیز یا اخلاقی برائی جس سے روکا گیا وہ مذاق ہے۔ کیوں؟ مذاق سے کیوں ابتدا کی گئی؟ کیونکہ باقی برائیوں کے کبھی ہونے کو ہم کسی حد تک کبھی یا برا مانتے ہی ہیں کہ وہ اچھی چیز نہیں ہے، مثلا کسی کو برے نام سے پکارنا یا پھر غیبت کرنا یا اور جرائم، لیکن عموماً مذاق اڑانے کو ہم برا بھی نہیں سمجھتے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو مذاق اڑانا جھگڑے، لڑائی، کدورت کے بیج بونے کا ذریعہ بنتا ہے۔ وہ خرابی جس کو ہم بہت معمولی جانتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، اس کو برا ہی نہیں کہتے، وہ سبب بنتا ہے ساری برائیوں کو جنم دینے کا۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ مذاق کرنے کو برا نہیں سمجھتے۔ کس طرح؟ کسی کے ساتھ کوئی برائی کر لی، کسی کو تنگ کر لیا، ستا لیا، تکلیف دے دی، اور پھر کیا کہا، او نو میں تو ایسے مذاق کر رہی تھی۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ لوگ مذاق کرنے یا اڑانے کو برائی نہیں جانتے، حالانکہ یہ برائیوں کی جڑ ہے، یہ نمبر 1 پہ رکھی گئی ہے، کیونکہ اس سے آغاز ہوگا، اس سے ابتدا ہو جائے گی۔ مثلاً آپ اگر کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، کسی کو حقیر سمجھ رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ دوسرے کے دل میں آپ کی ایک نفرت یا قدورت یا عداوت بیٹھ جائے گی، دل کے اندر ایک تکلیف دہ چیز پیدا ہو جائے گی جس کو آپ نکال بھی نہیں سکتے۔ مثلا کوئی آپ کو گالی دیتا ہے، آپ اس کو جواب میں برا بلا کہہ کے بعض اوقات اپنا غصہ نکال لیتے۔ جو کوئی آپ کو مذاق کر رہا ہوتا ہے، آپ اس کے ساتھ کیا کریں؟ خصوصاً اگر آپ کو مذاق کرنا نہ آتا ہو یا اس موقع پر دوسرا مذاق کر کے آپ کو شرمندائی کیے جا رہا ہو، تو آپ ایک احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں، اتنے سپریس ہوتے، اتنے دب جاتے ہیں کہ آپ جواب ہی نہیں دے پاتے، اور پھر وہ غصہ اپنے اندر رکھ لیتے ہیں، وہ نفرت اپنے اندر پال لیتے ہیں، اور پھر آپ راستہ ڈھونڈتے ہیں، اچھا فلاں دن، فلاں جگہ، فلاں موقع پر اس نے میرا مذاق اڑایا تھا، اب کون سا وقت آئے کہ میں اس سے بدلہ لوں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ دل ہی دل میں لاوا پک رہا ہے۔ بد اخلاقی کی کوئی بھی ایک شکل اختیار کرے گا، وہ کہیں نہ کہیں سے تو نکلے گا نا۔ اس لیے سب سے پہلے درجے پر مذاق اڑانے سے روکا گیا۔ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم۔ تم ان کو حقیر سمجھتے ہو، ان کو کمتر سمجھتے ہو، تمہیں کیا معلوم وہ تم سے زیادہ اچھے ہوں اللہ کی نظر میں۔ تم اس بھول میں نہ رہو، اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ تم ہی زیادہ اچھے ہو اور دوسرے اچھے نہیں، اور تمہیں رائٹ مل گیا ہے کسی وجہ سے دوسروں کو حقیر کرنے کا اور مذاق میں ذلیل کرنے کا۔ نہیں، اللہ کا دین تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اچھا، اب ذرا میں کچھ عملی زندگی سے مثالیں لانا چاہوں گی، کیونکہ ہم ان پرنسپل تو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے مذاق نہیں اڑانا چاہیے اور بہت بری بات ہے اور غلط چیز ہے، لیکن جب ہم عمل کے میدان میں اترتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ کیا پڑا تھا اور کہاں کہاں ہم غلط کر کے بھی نہیں جانتے کہ یہ غلط ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ کون سی مثالیں ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں، یا ہم ان کو کس طرح آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں یا پہچان سکتے ہیں جب کوئی اور کر رہا ہو یا ہم خود ہی کر رہے ہوں۔ پھر یاد دلائے دیتی ہوں کہ یسخر کا مطلب ہے کسی کی تحقیر کرنے کے لیے، کسی کو بے وقوف ثابت کرنے کے لیے، کمتر ثابت کرنے کے لیے، حقیر ثابت کرنے کے لیے اس کے بارے میں باتیں کرنا اس کے سامنے یا اس کی پیٹھ پیچھے۔ اچھا، چونکہ پہلے لفظ قوم آیا تو قومی سطح پر ہم مختلف قوموں کا مذاق کیسے اڑاتے ہیں، کیسے بیٹھ کے دوسروں کے طریقوں پہ ہنستے ہیں۔ مثلاً ہم اپنی گفتگو میں کرتے ہیں تو پتہ ہے وہ چائنیز سانپ کھاتے ہیں اور دوسرے پہ ٹھٹا اڑانے لگتے ہیں، اور ہاں وہاں تو مکھی نظر ہی نہیں آتی کیونکہ وہ ساری مکھیاں کھا جاتے ہیں، یہ سنا ہوگا آپ نے۔ پھر وہ افریقی لوگ کیسا لباس پہنتے ہیں، ان کو تو عقل ہی نہیں کیسے کیسے رنگ اور کیسے کیسے پرنٹ ہوتے ہیں ان کے۔ خاص طور پر وہ لوگ جو حج کر کے آتے ہیں، حج کر کے آ رہے ہیں، اور حج ایک ایسا موقع ہوتا ہے جہاں ہر قوم کے افراد نظر آتے ہیں، تو بیٹھ کے ایک ایک قوم کے افراد کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ حج کر کے آئے ہیں، ایک روحانی سفر کر کے آئے ہیں، ایک دینی فریضہ ادا کر کے آئے ہیں، اور کیا کام کر رہے ہیں؟ شیطان کتنا ہوشیار ہے، کہاں کہاں سے عمل برباد کروا رہا ہے، پھر تو کوئی بچتا ہی نہیں، چھوٹتا ہی نہیں۔
کسی کے کھانے کا مذاق، کسی کے چلنے کا، کسی کے پہننے کا، کسی کی زبان بولنے کا. اور پھر اگر کسی کو بتانا ہو، انٹروڈیوس کرانا ہو، تو اس میں پھر مذاق اڑانے کا انداز نہیں ہوتا. مثلاً یہ کہ چائنیز لوگوں کا ناک ایسا ہوتا ہے یا جاپنیز کی آنکھیں ایسی ہوتی ہیں، بیان کرنے کا یا بتانے کا یا لوگوں کو، کیونکہ اب تو خیر ٹیلی ویژن کے ذریعے کیمرے کے ایجاد ہونے سے بہت سی چیزیں کامن ہو گئی. مجھے یاد ہے کہ جب میں بہت چھوٹی تھی تو میرے نانا حج کر کے آئے تھے، اور جہاں وہ بیٹھتے تھے لوگوں کے ہجوم ان کے آس پاس ہوتے تھے اور کہتے اچھا جی اور باتیں ہم کو بتائیں، وہاں یہ کیا ہوتا تھا، وہ کیا ہوتا تھا، اور پوری پوری مجلسیں لگتی تھی. کئی دن تک وہ مجلسیں جاری رہی جس میں صرف حج کے سفر کی ڈسکرپشن یا ایک سٹوری بیان ہوتی رہی. تو اسی طرح اور بھی کئی گیدرنگز میں جانے کا، دیکھنے کا اتفاق ہوا. یعنی سب نہیں کہ سبھی مذاق اڑا رہے ہوتے، لیکن بعض اوقات ہم اللہ کی تخلیق کو اس طرح پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کی آنکھ اس طرح ہے، فلاں کا ناک اس طرح ہے، فلاں کے ہونٹ ایسے ہیں، فلاں کے بال ایسے ہیں، حبشی لوگوں کے بال ایسے ہوتے ہیں، اور پھر اس پہ ساتھ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. یہ مذاق اڑانے کے انداز میں بات کرتے ہیں. اگر کوئی سوچے کہ وہ آنکھیں اور ناک کس نے بنائے ہیں، وہ رنگ کس نے دیے، وہ سائز کس کے ڈیزائن کیے ہوئے ہیں، وہ کس کی مخلوق ہے، تو مذاق اڑانے کی بجائے تو آپ کو اللہ کی قدرت پہ پیار آنے لگے اور ان لوگوں سے ایک ہمدردی ہونے لگے کہ تم میرے خالق کا ایک مختلف نمونہ ہو. سوچے نہ آئے کہ کسی کا مذاق اڑایا جائے. لیکن عموماً ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم مذاق اڑانے کے انداز میں کسی کو ڈسکرائب کر رہے ہیں. تو بہت باریک فرق ہوتا ہے. ہنسنے اور ہنسانے کی خاطر کسی کا ذکر کرنا، کسی کو تختہ مشق بنا لینا، یہ درست نہیں. کبھی مصری عورتوں کی فزیکل ڈسکرپشن، کسی کا موٹاپا، کسی کی لمبائی، کسی کی چوڑائی، کسی کے اور طریقے، ان کے اوپر یعنی مختلف قوموں کے نام لے لے کر ان کا مذاق اڑانا، اور پھر اس کو انجوائے کرنا، اس کو انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنانا، اور اس پر پھر فخر کرنا کہ ہم تو بہت ماہر ہیں قصہ گوئی میں. پھر اسی طرح سکھوں کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ کس قدر لطیفے مشہور ہیں. نام لیتے ہی لوگ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. کتنی عام بات ہے. پھر ان کے پہننے اوڑھنے کے سٹائل کا مذاق اڑانا، یہ بھی درست نہیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہاں مثلاً کراچی کاسموپولیٹن سٹی ہے، اور بھی دنیا میں کئی ایک ہیں، لیکن یہاں آپ اپنے کلچر کے اعتبار سے سوچ سکتے ہیں کہ مختلف کمیونٹیز کا جب ذکر ہوتا ہے کس انداز سے ہوتا ہے. مثلا میمن کا ذکر کیسے کرتے ہیں، یا پھر مختلف جو کمیونٹیز یا برادریز ہیں، بعض اوقات کسی کی شادی میں گئے، پھر واپس آ کے ڈسکرپشن دینا شروع کر دی اور ہنسنا شروع کر دی. شادی کا جوڑا ایسا تھا، یا کھانا ایسا تھا، یا فلاں چیز ایسی تھی. ایک تو یہ ہے کہ ویسے ذکر کرنا کہ ان کے ہاں یہ چیز ہے، یا کوئی کمپیریزن کے لیے حقیر جاننا مقصود نہ ہو، ویسے معلومات میں اضافے یا ایک ڈفرنس کی وجہ سے. جیسے ہم شروع میں یہاں آئے تو ہمیں بہت سی چیزیں نئی دیکھنے کو ملی، تو ہم اس کا ذکر کرتے تھے اپنی مجلسوں میں، لیکن مذاق اڑانے کے انداز میں نہیں. صرف یہ کہ اتنا کچھ ہے یہاں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ پاکستان میں ایسے اور ایسے لوگ بھی رہتے ہیں. لیکن اگر یہ سوچے کہ نہیں ہم تو بڑے عالی شان ہیں اور دوسرے سب بے وقوف ہیں، اس انداز میں گفتگو کرنا کسی بھی کمیونٹی یا برادری کی یا قوم کی یہ درست نہیں. یا ان کے نام دھرنا، بعض اوقات ان کے نام بھی رکھ لیے جاتے ہیں جس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے. اچھا، انفرادی سطح پر عام طور پر سوشل لائف میں ہم کس قسم کے مذاق کرتے ہیں؟ مثلا آپ کسی گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں کوئی شخص آیا، آپ نے خسر پسر شروع کر دی، دوسرے سے معنی خیز انداز میں مسکرانا شروع کر دیا. آپ اپنے انداز میں کیا کر رہے ہیں؟ ایک طرح سے مذاق اڑا رہے ہیں اس کا نا. بھلے آپ کوئی اور ہی گفتگو کر رہے ہوں، لیکن کسی مجلس میں بیٹھ کر دو لوگوں کا آپس میں خسر پسر کرنا اور ہنسنا، یہ اخلاقی برائی ہے، عیب ہے. جب آپ ایک مجلس میں بیٹھے تو سب کے ساتھ شیئر کیجیے اپنے ہنسنے کو، اپنے رونے کو، اپنا جو بھی آپ کے اوپر کیفیات ہے. یہ بات درست نہیں کہ دو لوگ آپس میں شروع ہو جائیں، یا پھر طنزیہ مسکراہٹ سے دیکھ کر کسی اور کو بھی ساتھ شامل کر لینا، اس کی طرف اشارہ کرنا، وہ دیکھو فلاں آ گیا. پھر ایک دوسرے سے کہنا چلو آج اس کا ریکارڈ لگاتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی اس کی بات لے کے شروع ہو جانا. اب دوسرا شخص مارے شرمندگی کے نہ بیٹھ سکتا نہ نکل سکتا ہے. اب آپ بیٹھ کے ریکارڈ لگا رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ اور وہ بھی اپنے غصے کو ایک کھسیانی مسکراہٹ یا ہنسی سے چھپانے کی کوشش کر رہا ہے. اچھا، بعض اوقات یہ ہے کہ ہم کسی خاص شخص کو خوش کرنے کے لیے، اس کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے، اس کی نگاہوں میں اچھا بننے کے لیے اس کے ناپسندیدہ شخص کا مذاق اڑانے لگتے ہیں. دیکھا تھا وہ ایسے بول رہا تھا، وہ یوں چل رہا تھا، یا کچھ بھی اور. کیونکہ کسی کے بولنے کی نقل اتارنا، یا کسی کے ہنسنے کی نقل اتارنا، یا جس کو منہ چڑھانا کہتے ہیں، یا منہ ٹیڑھا کر کر کے باتیں کرنا، یا اس کو اور مزید بگاڑ دینا، یعنی بہت مبالغہ آرائی کی حد تک کسی کی کمزوری کا ذکر کرنا، یہ سب چیزیں اسی میں آتی. کسی کے لباس کی طرف متوجہ کرنا یا کسی اور نقص کی طرف،
یا مثلا چہرے پہ کچھ لگا ہوا ہے تو اس کو دیکھ دیکھ کے ہنسنا، بجائے اس کے کہ اس کو درست کر دیا جائے، اس کے عیب کو دور کر دیا جائے۔ پھر اسی طرح تعلیمی اداروں میں کس طرح مذاق اڑایا جاتا ہے نیو کمرز کا، یا فیئر ویل پارٹی کے موقع پر استادوں کی بھی نقلیں کیسے کیسے اتاری جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح ٹیچرز کے نام رکھنا، کبھی جانوروں کے نام پہ، کبھی کسی اور کے نام پہ، اور اس کو انجوائے کرنا، یعنی ایک خاص کوڈ اختیار کر لینا اور پھر اس کا اصل نام لینے کی بجائے وہ تحقیری نام یا خاص کوڈ یوز کر کے ہنسنا اور انجوائے کرنا۔ چلیے چھوڑیے معاشرے کو، اپنے پہ آ جائیے، ہم کہاں کہاں کیا کرتے ہیں۔ کسی کے منہ سے کوئی غلط لفظ نکل جائے تو اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک دم ہنس پڑتے ہیں۔ اگر کہکے سے نہیں بھی ہنسے تو کوئی غلطی کرے تو ہم باوقار انداز سے یا خاموشی کے ساتھ نظر انداز کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اگنور نہیں کرتے کہ گویا ہم نے سنا نہیں۔ اخلاق کا تقاضا کیا، کسی سے غلطی ہو جائے تو آپ کیا طریقہ اختیار کریں، گویا آپ نے دیکھا ہی نہیں، گویا آپ نے سنا ہی نہیں، تاکہ دوسرے کو شرمندگی سے بچایا جا سکے۔ اور ہم دوسرے کو شرمندگی سے بچانے کی بجائے الٹا اس کو شرمندہ کر کے چھوڑتے ہیں۔ اگر وہ خود بھی اپنی شرمندگی پہ قابو پا لے تو ہم اسے معاف نہیں کرتے۔ بعض اوقات ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے مسکرائیں گے، اس کی تو یہ غلطی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی، یعنی طنز کرنا یا اس پہ ہنسنا یا مسکرانا انسلٹنگ وے میں۔ پھر اسی طرح دوسروں کی کسی بھی طرح انسلٹ کر کے پھر کہنا کہ نہیں میں تو مذاق کر رہی تھی۔ یہ مثالیں اس لیے لانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو پہچان جائیں کہ کہیں ہم میں سے تو کوئی یہ کام نہیں کر رہا۔ ایک ہوتا ہے کہ کسی کی غلطی یا کمزوری دیکھ کے بے ساختہ ہنسی چھوٹنے لگتی، بعض اوقات تو ہم بڑے ظالمانہ انداز میں بھی اور بڑے برے طریقے سے دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، خصوصاً جب کوئی گر پڑے یا پھسل جائے، چوٹ کھا جائے یا اس کے منہ سے کوئی لفظ پھسل جائے۔ ایک اور بات یہ قوم من قوم کا لفظ آیا ہے، یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کا مذاق نہ اڑائیں، کیا کہا لا یسخر قوم، قوم کا لفظ یہاں کیا ہے نکرہ، تو کون سی قوم مراد ہے؟ کوئی بھی قوم۔ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں اپنے خاندان، اپنی برادری، اپنے مسلمانوں کا مذاق نہیں اڑانا، ہاں غیر قوم، کافر، نان مسلمز، ان کا تو ہم اڑا سکتے ہیں کیونکہ وہ تو ہے ہی نان مسلم۔ نہیں، کسی بھی قوم کا نہیں اڑا سکتے، اس میں کسی مذہب ریلیجن کی قید نہیں بتائی گئی۔ مثلاً اگر کلاس میں کسی کو استاد ڈانٹ دے یا کوئی سخت بات کہہ دے تو سب لوگ مڑ کے پلٹ کے دیکھتے ہیں اچھا کس کو کہا گیا، پھر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، پھر بعد میں بھی اس کو ستاتے ہیں، آج تو خوب گزری تم پہ، آج تو تمہارے ساتھ بہت اچھی ہوئی۔ آج کل تو ہمارے معاشرے میں یہاں میں کامیڈینز کو باقاعدہ ہائر کیا جاتا ہے فنکشنز میں، اور پھر وہ یہی ہوتا ہے کہ ایک برادری کا نام لے کے، سب کا قوموں کا نام لے کے، اور پھر اس طرح سے مذاق اڑایا جاتا ہے کہ میمنوں کا ایک پنجابی بھائی اور پٹھان بھائی، سب کا الگ الگ نام لے کے مذاق اڑایا جاتا ہے، اور اسی کے پیسے دیے جاتے ہیں کہ یہی انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے نام۔ اور وہ مذاق جو وقتی طور پر مذاق کر کے انجوائے کر رہے تھے، بعد میں وہی چیزیں ان کے لیے بطور عیب ان پہ جڑ دی جاتی ہیں۔ میڈم ابھی تو ہم سارے نارمل لوگوں کی باتیں کریں نا، کچھ بچے جو لوگ بھی ہوتے ہیں جو تھوڑے سے اب نارمل ہوتے ہیں یا ہینڈی کیپڈ ہوتے ہیں، ہم ان کا کتنا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کے لیے وہ کتنا اذیت کا سبب ہوتا ہے۔ اور بعض لوگوں کے اندر بائی برتھ یا ویسے فزیکلی چھوٹی موٹی کوئی کمی بیشی ہوتی ہے اور لوگ ان کا مذاق اڑا اڑا کر ان کی زندگی حرام کر دیتے ہیں، کسی کام کا نہیں ان کو چھوڑتے۔ کوئی اچانک ایسے بات ہو جاتی ہے جیسے کوئی گر پڑتا ہے یا کچھ ہوتا ہے۔ کل رات کو ہی میں نے ایک بہت چھوٹا سا قصہ پڑھا، and I was so deeply moved کہ سیاٹل میں 2 سال پہلے اسپیشل اولمپکس ہو رہے تھے، جب ریس شروع ہوئی، ریٹارڈڈ بچے مینٹلی، وہ ہم شعور عقل والوں سے زیادہ اچھے ثابت ہوئے کہ ایک بچہ ریس کے شروع میں گر گیا اور باقی آگے چلے گئے، سارا کراؤڈ ہنسنے لگا، اس کے گھٹنے پہ چوٹ لگی، تو اس میں 8 سال کی بچی یا 12 سال کی جو ڈاؤن سنڈروم تھی، وہ سب باقی 8 کو لے کے واپس آئی، وہ فنیشنگ لائن کے پاس پہنچ گئے تھے، اور وہ واپس آئی، اس کی کوہنی اور اس کے گھٹنوں پہ اس نے پیار کیا اور کہنے کہ دس ول میک اٹ بیٹر، اور وہ سب اپنی ریس چھوڑ کے، اپنی وہ شی واز وننگ وہ بھول کے، ان سب نے اس کے گرد حلقہ ڈال دیا اور وہ 8 بچے لے کے اس کو لڑکھڑاتے ہوئے فنیشنگ لائن پہ گئے، اور وہ سب کراؤڈ اپنا مذاق اڑانا بھول کے سب نے اسٹینڈنگ اوویشن دی، جبکہ وہ سب اسپیشل اولمپکس والے مینٹلی ریٹارڈ بچے تھے۔ I mean they turned out to be better than us۔ کیونکہ ان کے اندر تکبر نہیں ہے نا، یہ مذاق اڑانے کی جو صفت ہے بنیادی طور پہ تو تکبر کی پیداوار ہے۔ ہم عقل رکھ کے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ دیندار لوگ بھی بعض اوقات سو کالڈ ریلیجس پیپل ایسے تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگتے ہیں جو دین کی طرف نہیں ہوتے یا دین سے بے بہرا ہوتے ہیں یا ناسمجھ ہوتے ہیں۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کام کرتے تھے کہ وہ اپنے دشمنوں کا یا کافروں کا یا دین سے دور لوگوں کا مذاق اڑاتے ہوں؟ سب سے شرمناک بات یہ ہے کہ اسلامی ناموں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے نام کے بارے میں کہتے ہیں کہ غفورا شکورا کر کے لوگوں کا جیسے مذاق اڑاتے ہیں،
یا سلام کو صحیح طور پہ ادا کر کے السلام علیکم کر کے نا مذاق کے طور پہ استعمال، یا ہے کو صحیح سے بول دیں گے کہ عربی تلفظ کا مذاق اڑایا جاتا ہے. عام طور پر دوسروں کا بہت مذاق اڑانے والے جب کوئی جواباً مذاق کرے تو بہت برا مانتے ہیں، کیونکہ تکبر کرنے والوں کو تنقید اچھی نہیں لگتی. ہم نے مذاق اڑانے کو عقل مندی کی بنیاد بنا لیا ہے. مثلاً بچے جب کسی کے مذاق اڑانے کے قابل ہوتے ہیں تو عموماً ہم کہتے ہیں کہ اب کافی عقل مند ہو گیا ہے، دوسروں کا مذاق اڑا سکتا ہے. اچھا، بچوں کی کسی بات پہ ہنسی آ جائے تو کیا وہ بھی مذاق ہے؟ وہ بھی ایک حد تک ہونی چاہیے. ان کی معصوم حرکتیں دیکھ کر ہم بعض اوقات انجوائے کرتے ہیں، اس سے مراد کوئی ان کا عیب اچھالنا نہیں ہوتا یا وہ، لیکن وہ بھی ایک حد میں. بعض لوگ باقاعدہ مذاق اڑانے کے انداز میں بچوں پہ بھی ہنستے ہیں، which is wrong. بچے زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں. کبھی مذاق اڑا کے کہتے ہیں مائنڈ تو نہیں کیا، اگر اگلا بندہ کہہ دے کہ نہیں تو کہتے ہیں مائنڈ ہی کہاں ہے جو مائنڈ کرو. اچھا، کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ گروپ میں کوئی لڑکی سبق سنا رہی ہو اور اس سے غلطی ہو جائے اور ٹیچر اس کی اصلاح کر رہی ہو تو آپ ہنسنا شروع کر دیں، یا ایک دوسرے سے نگاہیں ملا کے بات کریں، یا اگر کوئی چلتے چلتے ذرا گر جائے یا سلپ ہو جائے تو آپ لوگوں کا عموماً انداز کیا ہوتا ہے؟ یا کوئی بھول کے الٹا جملہ بول دے، کہنا کچھ چاہے منہ سے کچھ نکل جائے، پھر کیا کرتے ہوتے ہیں آپ؟ کیونکہ اس وقت آپ کی پہچان ہو رہی ہوتی ہے، آپ کسی کے خیر خواہ ہیں، ہمدرد ہیں، یا موقع کی تلاش میں تھے کہ آئے کوئی غلطی سامنے تو فوراً ریکارڈ لگائیں اس کا. بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں، کسی کے منہ سے کوئی غلط بات نکلی، یعنی کوئی سبق سناتے سناتے بھولا یا کچھ، تو اوئے اوئے شروع کر دی، جسے عموماً بچے کرتے ہیں نا، بالکل ایک بچگانہ انداز، یعنی ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گئے اور پھر بار بار اس کو دہرایا، اور جب وہ نظر آیا اس کو اسی نام سے چھیڑنا شروع کر دیا. یعنی بعض اوقات ایسا تھا کسی کے منہ سے کچھ نکل گیا یا کوئی اس سے ایسی حرکت ہو گئی، ساری زندگی کے لیے اس کا نام ہی دھر لیتے ہیں اس پہ. مذاق اڑانے کا ایک جملہ ہے کسی بھی موٹے انسان کو دیکھ کر یوں کہنا کہ یہ کتاب اوپر لے آؤ شاید تمہارا کچھ وزن گھٹ جائے. اس میں ایک ٹیزنگ ٹون بھی ہے، ایک نفرت کا انداز بھی ہے اور مذاق اڑانا بھی ہے. جو بچے توتلا بولتے ہیں اس پہ ہنس پڑنا، بچہ غصے میں ہے تو اس پہ ہنسنا شروع کر دینا، بات بات پہ ایسے لفظ بولنا، او سر پھرے، او گدھے، او پاگل، اس قسم کی باتیں کہتے رہنا. یعنی نام سے پکارنے کی بجائے اس قسم کے ٹانٹنگ الفاظ جو ہیں ان کو بول کر بات شروع کرنا. رنگ کسی کا ڈارک ہو اور بال بھی ساتھ گنگرالے ہو تو اس کو حبشی کہہ کے پکارنا یا مکرانی کہنا. مثلاً آپ نے ٹائمز کا یہ شمارہ دیکھا ہوگا مارچ 19 کا، اس میں ایک آرٹیکل ہے وارننگ کے نام سے. اس کا خلاصہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اس آرٹیکل میں ایک بچے کا ذکر ہے جس کا نام اینڈی ولیم ہے. اس نے اپنے اسکول کے کچھ بچوں کو قتل کر دیا، اور بنیادی طور پر سبب کیا تھا کہ بچے اس کا مذاق اڑاتے تھے، اس کو بلی کرتے تھے. کچھ اور اسباب بھی تھے، لیکن وقتی اور فوری سبب جو نظر آتا ہے، جو آخری فیصلہ کن اقدام کا سبب نظر آتا ہے، وہ مذاق اڑانا ہی ہے. اس آرٹیکل کے کچھ حصے ہیں، اردو میں سناتی ہوں کہ اینڈی ولیم، جسے پچھلے ہفتے اپنے کلاس میٹس پر گولیاں برسانے کے جرم میں گرفتار کیا گیا، اس کی ماں نے روتے ہوئے ٹیلی ویژن والوں کو بتایا کہ وہ گم ہو گیا ہے، اس کا مستقبل تباہ ہو گیا ہے. ظاہر ہے کوئی بھی بچہ ایسے مستقبل کے خواب نہیں دیکھتا، پھر یہ کیوں ہوا؟ اینڈی ایک عرصے سے شکستہ دل اور محرومی کا شکار تھا. بے کسی اور مجبوری کے عالم میں ایک گھٹے ہوئے ماحول میں اس نے خود کو ڈھالنے کی بہت کوشش کی، مگر ہر دفعہ اسے دھتکارا اور ذلیل کیا گیا. اس کے اسکول میٹس اس پر بلی کرتے، یعنی لعنت، ملامت، دھمکانا، باتوں، جملوں، حرکتوں سے اذیت دینا. وہ اپنی ماں سے بہت کم ملتا، باپ اس پہ توجہ نہ دیتا، دوست ہر وقت اس کو تانے دیتے، لعنت ملامت کرتے، جس کے نتیجے میں غصے میں آ کر اس نے شوٹنگ کی. ولیم کے ایک دوست نے ٹائمز کو بتایا کہ اس حملے سے 2 ماہ قبل ولیم نے اپنے باپ کی گن چوری کی اور اس کو پارک میں چھپا دیا جہاں وہ سب اکثر جایا کرتے تھے. حملے سے پہلے ویکنڈ میں ولیم اپنے دوستوں کو کہنے لگا، "I am going to pull a Columbine in Santana High." کولمبائن کے بارے میں آپ نے پہلے سنا ہوگا، اس میں بھی ایک بچے نے اسکول میں بہت سو کو قتل کر دیا تھا. جب اس نے کہا تو اس کے دوستوں نے اسے ڈرپوک کہا اور کہا اچھا کر کے دکھاؤ. یعنی جب اس نے ایسی بات کی تو انہوں نے اس کو اور زیادہ پرووک کیا. سوموار کے دن اسکول میں داخل ہونے سے پہلے اس کے باقی دوستوں نے اسے ابھارنے کے لیے اس کے کپڑوں کو چیک کیا کہ گن کہاں ہے. افسوس کی بات یہ کہ سب کچھ اسکول میں ہوا مگر اسکول کی اتھارٹی کو کچھ پتا نہیں تھا. خیر، سوموار کو 9:20 پر ولیم 22 بور کا ایک ریوالور ساتھ لے آیا اور اسے اپنے ٹراؤزر میں چھپا دیا. پہلے لڑکوں کے باتھ روم، پھر گراؤنڈ میں گولیاں برسانی شروع کر دی. کچھ اسٹوڈنٹس نے شروع میں سوچا شاید بجلی کی خرابی سے کچھ ہوا ہے، مگر اصل تصویر اس وقت سامنے آئی جب بہت سے بچوں کو زخمی حالت میں ادھر ادھر گرتے ہوئے دیکھا گیا. جب ایمرجنسی پولیس کا شریف ولیم کو پکڑنے آیا تو اس نے اپنا ریوالور دے دیا جسے وہ ایک دفعہ اور فائرنگ کے لیے لوڈ کر چکا تھا. 6 منٹ کی مسلسل گولیوں کی بچھاڑ سے 14 سالہ برائن، 17 ایئرز رینڈی، یہ 2 تو فوری ہلاک ہو گئے اور 13 بچے زخمی ہو گئے. US میں
2 سال پہلے کولمبائن کی خونریزی کے بعد یہ بدترین اسکول شوٹنگ تھی۔ پچھلے ہفتے دونوں بچوں کو دفن کرنے کے بعد والدین، استاد اور کونسلرز اس کوشش میں مصروف ہیں کہ وجوہات معلوم کی جائیں جنہوں نے اس بچے کو اتنا ظلم کرنے پہ مجبور کیا۔ ایک بچے کا کہنا ہے کہ اسکول کے ماحول میں اتنی نفرت، لعنت، ملامت اور گھٹن ہے جس سے لگتا ہے اس طرح کے سانے وقوع پذیر ہونے کے انتظار میں تھا۔ یعنی اسکول کے ماحول میں اتنی نفرت، لعنت، ملامت، مذاق اڑانا اور دھمکیاں دینا اور ایسی فضا تھی کہ یوں لگتا تھا کہ جلد ہی کچھ ایسا حادثہ ہوگا۔ ولیم تو 2 سال پہلے کیلیفورنیا کے گاؤں سے آیا اور جلد ہی گلی کے برے بچوں کے ہاتھ چڑھ گیا جو اسے تنگ کرتے، اور اسی طرح اس کے کچھ اور بھی ایسے واقعات اور اسباب تھے۔ ماں باپ کے درمیان طلاق ہو چکی تھی، ماں تو ملتی نہیں تھی، باپ جو ہے وہ کمپیوٹر اور سونے اور شراب پینے اور سپورٹس چینل دیکھنے میں وقت گزارتا۔ اگر کبھی بارش کے وقت باپ کو وہ بچہ فون کرتا کہ مجھے لے جاؤ تو وہ فون پہ چیختے ہوئے کہتا کہ گدھے خود آ جاؤ۔ اور اسی طرح اسے کہیں سکون اور امن نہیں ملا، نشے کا شکار ہوا۔ اور اسی طرح اس کے دوستوں نے کہا کہ شروع میں جب وہ آیا تھا تو ایک اچھا عیسائی بچہ تھا، مگر بری صحبت نے اس کا اخلاق بگاڑ دیا۔ وہ سگریٹ نوشی کرتا، شراب پیتا۔ پھر اسی طرح اس نے اپنے ایک دوست سے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ میں ستائے جانے کے خوف سے اسکول جانے سے ڈرتا ہوں، کہ میں جاؤں گا تو بچے میرا مذاق اڑائیں گے، اس لیے اسکول نہیں جانا چاہتا۔ ایک اور اس کے دوست نے کہا کہ اسے آخری حد تک ستایا گیا، یہ تو ہونا ہی تھا، یعنی جتنا اسے پریشان کیا گیا تو یہ تو نتیجہ ہونا ہی تھا۔ پھر اسی طرح ایک اور کا ریمارک یہ تھا، جس روز اسے شوٹنگ کی ہے اس روز وہ بظاہر بہت پرسکون تھا، نہ تو خوف زدہ لگ رہا تھا اور نہ ہی اس کی آواز میں ہکلاہٹ تھی، مگر تھوڑی دیر بعد جب میں نے گن شوٹس کی آواز سن کر مڑ کے دیکھا تو اس نے ایک دفعہ میری طرف دیکھا اور دوبارہ فائرنگ شروع کر دی، یعنی بڑے اطمینان کے ساتھ وہ سب کر رہا ہے۔ بہرحال ایسی اور بھی بہت سی چیزیں چھوٹے پیمانے پر نظر آتی ہیں، لیکن بات یہ ہے بنیادی طور پر کہ چھوٹے بچوں میں اور ٹین ایجرز میں عموماً یہ قباحت بہت زیادہ پائی جاتی۔ جو انسان سنجیدہ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو کسی حد تک یہ بیماری کم ہوتی ہے، لیکن بچے شوخ ہوتے ہیں اور شوخی میں بعض اوقات ایسے کام آسانی سے کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک بچی کی کہانی سنا رہی ہے جس کے کان بڑے تھے اور اسکول کے سب بچے اس کا مذاق اڑاتے، تو اس نے کہا کہ کل میں آؤں گی تو تم مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ میں کانوں کا آپریشن کروانے جا رہی ہوں۔ اور جب آپریشن ہوا اور آپریشن صحیح نہیں ہوا تو اس کی وہیں ڈیتھ ہو گئی۔ حالانکہ کیا ہے، اگر بڑے بھی کان ہو تو کیا زندہ نہیں رہا جا سکتا؟ بچے عموماً ناسمجھ ہوتے ہیں، ناسمجھی کی باتیں کر جاتے ہیں، تو ان کو یہ کہنا کہ تم تو ہوئی بے وقوف، بے وقوفی کی باتیں مت کرو، یا پھر اس کی بات پہ ہنسنا شروع کر دینا، یہ بھی درست رویہ نہیں۔ کسی کے تکیہ کلام پہ ہنسنا یا کسی کے سٹائل پہ ہنسنا، کسی کے ایکسنٹ پہ ہنسنا، بعض لوگ بات میں ریپیٹیشن بہت کرتے ہیں، اس پہ ہنسنا شروع کر دینا، جو ہی وہ بات ریپیٹ کرنے لگے پہ ہنسنے لگنا۔ اگر آپ انگریزی اچھی بول سکتے اور دوسرا نہیں بول سکتا تو اس پہ ہنسنا شروع کر دینا، یا دوسروں کو توجہ دلانا، یا اسی طرح قرآن کوئی صحیح نہیں پڑھ سکتا تو اس پہ ہنسنا شروع کر دینا، یا اردو نہیں صحیح بول سکتا تو اس پہ ہنسنے لگنا، یا کوئی شخص اگر کھڑا ہے اور وہ مثلاً کسی بس کے انتظار میں کھڑا ہے اور اتنے میں آپ 2 لوگ آ گئے اور آپس میں باتیں کر کے زور زور سے اس طرح ہنسنا کہ اس کو لگے کہ شاید اس پہ ہنسا جا رہا ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ عموماً جو نجی محفلوں میں مذاق اڑایا جاتا ہے، جب رشتے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں لوگ، لڑکیوں کو دیکھ کے آتے ہیں، پھر بیٹھ کے کسی کی ناک طوطے جیسی ہے، کسی کی آنکھ ایسی ہے، کسی کی شکل ایسی ہے، اور خوب خوب ہنستے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی چیز نہیں پسند آئی تو نہیں پسند آئی، ختم بات۔ لیکن کس نے حق دیا کہ اللہ کی تخلیق کو بیٹھ کے آپ ڈسکس کریں اور پھر اس پہ ہنسیں؟ اجتماعی پروگرامز اس طرح کے کرنا کہ جس میں ایز اے پرسن کسی کو ڈسکس کر کے اس پہ ہنسنا، اس سے پوری قوم کا ایک مزاج بگڑ گیا نا۔ اگر اسکاف میں کوئی آ گیا تو دیکھتے کہا دیکھو آ گئی ملانی۔ UFO ان آئیڈینٹیفائڈ فیمیل آبجیکٹس، مہذب ہیومر ختم ہو گیا ہے۔ بڑے بڑے سیاسی لیڈرز اور دوسرے لیڈرز کا مذاق اڑانا، اس کی بھی ہمیں کہاں اجازت ہے؟ ان کی توہین کرنا، ان پہ باتیں بنانا تو ہم نے اپنا مشغلہ سمجھ لیا۔ کارٹون ان کے بنانا، فیئر ویل پارٹیز میں عموماً ٹیچرز کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جیسے کسی ایک مجلس میں ان لوگوں کا جو آپ کی زبان نہ سمجھتے ہو ان پہ باتیں کر کے مذاق اڑانا، جیسے نوکر انگریزی نہیں سمجھتے تو ان کی باتیں آپس میں ڈسکس کرنا، تو بچے دیکھ کے تو کیا تربیت پکڑتے ہیں۔ بعض اوقات بہت سے فرینڈز اکٹھے ہو کے فون رانگ کالز ملا کے آگے سے کسی کے لہجے کا مذاق اڑانا، کسی کو ویسے بدتمیزی کے جملے بولنا اور اس طرح دوسروں کو ستانا، کم سمجھ انسان کو علامہ یا حضرت کہنا۔ بعض لوگ اونچا سننے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، بار بار ان سے وہی سوال کرتے ہیں جس کا جواب وہ کچھ اور دے رہا ہوتا ہے، اور بار بار پوچھنے کا مطلب کیا ہے کہ اس جواب سے کوئی اور بھی محظوظ ہو جائے۔ بعض اوقات مریضوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، سمجھے بغیر جانے بغیر کہ وہ بیمار ہیں۔ یہ کسی لکھا ہے جب میں اپنی بچیوں کو کہیں لے کے جاتی تو اکثر لوگ ان کے سامنے کہنا شروع ہو جاتے کہ یہ کس پر گئی ہیں، یہ تم سے نہیں ملتی۔ میری بیٹیاں اتنی کمپلیکس میں آ گئی کہ وہ میرے ساتھ کہیں باہر جانے سے انکار کر دیتی۔ ہاں، یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ بچے تم پر نہیں گئے، اور بچوں کے سامنے
اکثر اوقات لوگ بے سمجھے ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے دوسروں کی پرسنالٹی ختم ہو کر رہ جاتی، اور مجھے بہت مشکل پیش آئی اپنے بچیوں کو اس کمپلیکس سے نکالنے کی۔ اچھا، بعض اوقات یہ کہ بچوں کے بارے میں پوچھے، اچھا ایک ہی بچہ ابھی تک ایک ہی، اور کیوں نہیں، اور پھر 2-4 تانے بھی ساتھ دے دیے۔ یہ کسی نے لکھا ہے کہ سورۃ الحجرات میں یہ جو آیا ہے کہ قومن کا لفظ الگ ہے، نسان کا الگ، تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عورتوں اور مردوں کی ہنسی مذاق کی باہم مجلسیں جو ہیں وہ مختلف ہوں گی۔ آپ دیکھیں کہ اسلام کا ایک مزاج ہے، وہ مزاج کیا ہے کہ انسانوں کے اندر تقویٰ پیدا ہو اور ہر اس رکاوٹ کو دور کیا جائے جو تقویٰ کی راہ میں حائل ہوتی۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کوئی مذاق کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھ کے کر رہے ہیں، مزاح کر رہے ہیں، تو وہ ایک اور طرح ساؤنڈ کرتا ہے، لیکن کبھی کسی مرد کے ساتھ مذاق کر کے، جیسے آپ نے دیکھا کہ بعض اوقات دکانوں پہ کھڑی عورتیں دکاندار کے ساتھ یا کہیں بھی جہاں کوئی معاملہ ہوتا ہے تو مذاق کرنا شروع کرتے ہیں یا فرینکنس میں بات کرتے ہیں، تو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اسلام جو مزاج پیدا کرنا چاہتا ہے تقویٰ کا، اس کو یہ سب کچھ کتنا سپورٹ کرتا ہے۔ یعنی ایک عورت کا مرد سے یا مرد کا عورت سے مذاق کرتے چلے جانا، اور ایسی مجلسوں سے اٹھ کر آپ اپنے ایمان کے لیول میں کتنا اضافہ پاتے ہیں، اور مستقل طور پر ایسے ماحول میں رہ کر آپ اپنے اندر دین اور خیر اور بھلائی کا کیسا مزاج پاتے ہیں۔ مزاح جو ہوتا ہے نمبر 1 حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، لیکن اس میں کسی کو گرانا مقصود نہیں ہوتا۔ اب اس فرق کو سمجھنا ضروری ہے۔ مذاق اڑانا کسی کی تحقیر کے لیے ہوتا ہے، لیکن مزاح پسندیدہ ہے۔ مزاح کیا ہوتا ہے؟ لائٹ موڈ میں ایک بات کرنا، لیکن کسی پر چوٹ نہیں کرنا، کسی کو طنز نہیں کرنا، کسی کو حقیر نہیں کرنا، لیکن ایک مجلس کے اندر ایک شگفتگی پیدا کر دینا، کوئی زوم آنا بات کر کے یا کوئی ایسی بات کر کے کہ جس سے کچھ سکھانا مقصود ہو۔ مثلاً ایک بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھتی ہے کہ کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ تو آپ نے فرمایا بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ لافنگ ود ادرس اینڈ لافنگ ایٹ ادرس میں فرق ہوتا ہے، کسی پر ہنسنا اور کسی کے ساتھ مل کے ہنسنا، یعنی اس میں تو پھر دونوں طرف سے برابر کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا، یعنی کسی کے ساتھ ہنسنا، کسی پہ چوٹ آپ نہیں کر رہے ہوتے، کسی کو ذلیل نہیں کر رہے ہوتے، لیکن انجوائے کر رہے ہوتے کسی چیز کو، اور کسی کے عیب کو اچھال کے نہیں ہنس رہے ہوتے۔ الفاظ اور گفتگو کے اندر بعض اوقات آپ آگے پیچھے عبارت کو کر دیتے ہیں یا زوم آنا لفظ بول دیتے ہیں، جس سے ایک مزاح کی کیفیت پیدا ہو جاتی۔ گڈ سینس آف ہیومر یہ نہیں کہ آپ کسی کے عیب کی طرح متوجہ کر کے لوگوں کو ہنسائیں، ٹھیک ہے نا، یا کسی کو حقیر یا ذلیل کرنے کے لیے۔ گڈ سینس آف ہیومر جو کہ لافنگ ود ادرس، ایٹ ادرس نہیں ہے، کسی اور پہ نہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسی بات کرنا کہ جس سے دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنا مقصود نہ ہو۔